اور اپنے بچوں کی اور اپنے پاس آنے والے مہمانوں کی ضرورت پوری ہو جائے، ایسا گھر کسی کو مل جائے اپنا، یہ بڑی خوشی، مسرت، سعادت، خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہذا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس روئے زمین پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کا نہ کوئی گھر ہے نہ گھر ہے، فٹ پاتھ پر پیدا ہوتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں۔ ہر جگہ ایسے لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائیں گے۔ بعض گھر ملتے تو ہیں مگر اتنے تنگ ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بمبئی میں آپ چلے جائیں، جیسے 3 ٹائر ریلوے کے ڈبے ہوتے ہیں، اس طرح سے گھر ہیں، اور ایک ایک تختے پر پوری فیملی رہ رہی ہے۔ وہاں کوئی مہمان چلا جائے تو ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، اسے کہاں ٹھہرائے، بات کر کے بیٹھ کے بات کرنے کی بھی جگہ نہیں۔ تو ان پہ نظر ڈالیے، اور پھر اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس کو دیکھیے، تو دل کا رواں رواں اور گہرائی تک اللہ کے شکر کے جذبات پیدا ہو۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی المرکب الحنی، ایسی سواری جو آپ کے تابع ہو۔ پہلے گھوڑا، اونٹ اور دیگر جانوروں کو سواری میں استعمال کیا جاتا تھا، تو بعض جانور سرکش ہوتے ہیں، جب بیٹھنے کا نمبر آئے تو اچھل کود مچا دی، اچھا خاصا پروگرام بگڑ گیا، اب ان کے دماغی درست نہیں، پکڑے پھرو۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، بھدک گیا، سوار کو اور گرا دیا، بھاگ گیا گرا کے۔ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا المرکب الحنی، ایسی سواری جو تمہارے قابو میں ہو، نرم مزاج ہو۔ اب زمانہ بدل گیا، اب موٹر سائیکل آ گئی، گاڑی آ گئی اور چیزیں آ گئی، مگر مفہوم آج بھی برقرار ہے۔ بہت قیمتی گاڑی لے کے آئے، 50 لاکھ کی، اور انجن میں خرابی ہو گئی، لائٹ فیل ہو گئی، ٹائر کبھی صحیح نہیں چلے، بیکار۔ اور کم قیمت لے کے آئے، اور میاں سالوں ہو گئے، کبھی اس پہ پیچ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ المرکب الحنی ہے، یہ آپ کے وقت پہ کام آ رہی ہے، دھوکہ نہیں دے رہی، یہ اس کی برکت ہے۔ اور بعض روایتوں میں ان 3 کے علاوہ چوتھی چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی مل جائے کسی کو تو اسے جو سکون ملتا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم فکر، ہم مزاج، غم خوار، تسلی دینے والی، تعاون کرنے والی، اور دل میں سکون پیدا کرنے والی بیوی مل جائے
تو گویا کہ اسے دنیا میں جنت کا ذائقہ ملے گا، یا بیوی کو ایسا شوہر مل جائے، دونوں طرف کی بات ہے۔ اس کے برخلاف اگر بہت اللہ نے مال و دولت سے نوازا، کاروبار سے نوازا، لیکن بیگم جو ہے وہ بد مزاج پلے پڑ گئی تو کچھ نہیں، پر روتا ہی رہے گا زندگی بھر، سکون نہیں مل سکتا۔ ایک صاحب آئے ہمارے پاس، بڑے کاروباری امیر کبیر آدمی، دارالفتہ میں بیٹھ گئے، غمزدہ بالکل۔ پوچھا بھائی کیا قصہ ہے؟ ٹوپی اتاری، سر کے بال اڑے ہوئے تھے، کہنے لگے مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں سر کے بال؟ ہاں دیکھ تو رہے ہیں۔ یہ 2 سال ہو گئے ہم میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ایک کمرے میں لیٹنا نصیب نہیں ہے، مزاج نہیں ملتے، خفا رہتی ہیں۔ بہت منا لیا، بچے بڑے بڑے ہو گئے، اب چھوڑنے کا بھی موقع نہیں، تو نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتا ہوں، دعا کیجیے۔ تو بتاؤ اتنا بڑا لت پتی آدمی، بیوی مناسب نہیں ملی تو زندگی کیا ہو گئی؟ اجیرن ہو گئی۔ اور بیوی مناسب مل جائے تو چھوٹے کمرے میں رہنے والا آدمی بھی مزے میں رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے۔ دیندار مل جائے، اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ماحول بنتا ہے، اور دنیا کی یہ زندگی عافیت کے ساتھ گزرتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں دعا منگوائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، ہمیں ایسے جوڑے عطا کیجیے، ایسی اولادیں عطا کیجیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، دل کے سکون کا ذریعہ بن جائے۔ تو گھر کا جو اندر کا نظام ہے وہ سب بیگم کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بیگم اردو میں جو بیگم ہے یہ دراصل بیغم ہے، یعنی یہ اہلیہ محترمہ مرد کو بیغم کر دیتی ہیں کہ چلو تم اپنا کام کاج کرو، اندر کا کام ہم سنبھالیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ وزارت داخلہ ان کے پاس ہے اور خارجہ جو ہے وہ میاں صاحب کے پاس ہے، دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں تو مزاج ٹھیک رہتا ہے۔ کوئی حکومت نہیں چل سکتی جب تک کہ ہر وزارت اپنے دائرے میں کام کرے، اور اگر دخل دینا شروع ہو جائے گا، وزیر خارجہ وزیر داخلہ کے کام میں مداخلت کرے اور داخلہ خارجہ میں مداخلت کرے، تو نظام اچھا رہے گا یا چوپٹ ہو جائے گا؟ بتائیے بھائی، بتاؤ کیا رہے گا؟ تو آج جو گھریلو زندگی جو چوپٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ تو باہر کی ہوا لگ گئی، وزارت داخلہ کو کہاں کی ہوا لگ گئی؟ باہر کی۔ ہم بھی نوکری کریں، ہم کیوں نہیں کما سکتے؟ ہم کیوں کسی سے پیچھے ہیں؟ بچوں کا کچھ بھی ہوتا رہے، شوہر میاں کہیں بھی جائیں، ہماری جاب نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو یہ دخلی تو ہو گئی، وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ میں دخل دے دیا، اور میاں صاحب گھر میں لیٹے، یہ بھی ہے۔ تو جو کام جس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا، جس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے، تو معاشرہ سب بگڑ گیا، الٹ پلٹ ہو گیا۔ یہ فطرت کے خلاف ہے یہ بات۔ تو بہرحال تفصیل کا موقع نہیں،
ہمارے بھائی وسیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ گھر عطا فرمایا. ہماری دعا ہے کہ مکان مکین سب محفوظ رہیں، ہر طرح کی آفات بلیات شرور فتن سے حفاظت رہے. اور ساتھ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی دنیا میں جہاں جہاں بھی بے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عافیت والا گھر ذاتی نصیب فرمائے اور اسے برتنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اس مکان میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرما، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما، مکان اور مکینوں کی حفاظت فرما، اس مکان میں خیر برکت عافیت نصیب فرما، یہاں کی نسلوں کے اندر دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما. الہ العالمین دنیا میں جہاں جہاں بھی جو لوگ بے گھر ہیں، الہ العالمین ان کو عافیت والا گھر نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا، دارین کی عزت و عافیت سے مالا مال فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، دشمنوں کی شماتت سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. Thank you for watching. Like, subscribe and share.